اور تیسرا فریضہ عبادت روزے کا ہے کہ اسلام کی جو فرض عبادتیں ہیں اس میں تیسری فرض عبادت روزے کی ہے، اور ارکان اسلام میں روزے کا درجہ چوتھا رکن کا ہے۔ روزے کی فرضیت کا جو شخص منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، اور جو روزے کو فرض ماننے کے باوجود اپنی کوتاہی یا تن آسانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے وہ نہایت سخت گناہگار ہے۔ وَهُوَ فَرْضٌ أَدَاءً وَقَضَاءً عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْعِلْمُ بِالْوُجُوبِ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْكَوْنُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ۔ بتا رہے ہیں کہ روزہ رمضان کا جو ہوتا ہے، چاہے وہ موجودہ رمضان کا ادائی روزہ ہو یا پچھلے رمضان کے اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو چھوٹ گئے معاف نہیں ہو گئے، بلکہ گزشتہ رمضان میں جو روزے گزشتہ پیوستہ سابقہ سالوں میں جو روزے بھی رمضان کے چھوٹے ہیں وہ ہر آدمی جس کے ذمے روزہ فرض ہے اس کے ذمے اس کی قضا بھی فرض رہے گی۔ اسی طرح موجودہ رمضان کے روزوں کو وقت پر ادا کرنا بھی فرض رہے گا۔ تو روزے کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے اس کی بر وقت اگر آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو اس کی ادائیگی فرض، اور اگر اس کو بر وقت ادا نہیں کیے اور بر وقت ادا کرنے سے یہ چھوٹ گیا، قضا ہو گیا، تو پھر زندگی میں کبھی بھی اس کی تکمیل کرنا، اس کو قضا کرنا بھی فرض رہے گا، مگر اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ فرض کس پر رہے گا؟ جس شخص میں یہ 4 شرطیں جمع ہوں گی کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر احکام اسلام نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے غیر مسلم پر پہلا فرض تو یہ ہے کہ پہلے تو وہ کلمہ شہادت پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پابند نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے روزہ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں۔ اسی طرح عاقل ہونا، صاحب سمجھ ہونا، کوئی پاگل اور مجنون نہ ہو، پاگل اور مجنون ہے تو پھر روزہ معاف ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص غیر مسلم علاقے میں جہاں پر مسلمان نہیں رہتے، غیر مسلم ملک ہے، اس ملک میں کچھ ہلکی سی معلومات اسلام کے بارے میں اس کو حاصل ہوئی اور وہ مشرف اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، تب جس کی وجہ سے اس کو اسلام کے سارے ارکان اور فرائض کا کوئی علم نہیں ہو سکا، بس صرف ایک اچھا مذہب اسلام اتنا معلوم ہوا لہذا وہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہو سکا، کوئی بتا نہیں سکے کہ اسلام میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ تو اب روزے کی فرضیت کا اگر اس کو علم نہیں ہوا ہے تو پھر جب تک کہ اس کو کوئی بتا نہ دے اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غیر مسلم ملک کی غیر مسلم بستی میں رہتا ہے، وہاں کوئی اس کو مسلمان بتایا نہیں۔ لہذا اگر غیر مسلم ملک میں اسلام قبول کیا ہے تو پھر اس کو روزے کی فرضیت کا کوئی علم دینے والا ہونا کہ روزہ بھی اسلام کے فرائض میں ہے، کوئی اس کو اس بات کا علم دے تب اس پر روزہ فرض ہوگا، یا نہیں تو پھر وہ شخص دارالاسلام میں رہتا ہو۔ دارالاسلام میں چونکہ روزے کا ایک رمضان آتے ہی روزے کا ماحول بن جاتا ہے تو وہاں پر کسی کے بولنے بتانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، سارا ماحول خود ایسا بن جاتا ہے کہ ہر آدمی روزہ رکھنے پر آمادہ رہتا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دارالاسلام مسلم ممالک کا معاملہ، لیکن غیر مسلم ملک میں رہنے والے آدمی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان آتے ہی اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ رمضان آنے کے علاوہ وہاں اس کو کوئی بتا دینا کہ یہ رمضان کا مہینہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک رہتا ہے اور اس میں ایسا ایسا کرنا پڑتا ہے، تو یہ معلومات دے گا تو تب اس پر روزہ فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ الصِّحَّةُ مِنْ مَرَضٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، اور
روزہ ادا کرنا واجب ہونے کے لیے، یعنی آدمی پر روزہ تو فرض ہو جاتا ہے، روزہ جو فرض ہوتا ہے مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جس کو روزے کی فرضیت کا علم ہے اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن پھر رمضان آنے پر روزہ ادا کرنا فرض ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہو، یعنی وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن تندرست نہیں ہے، صحت ہی خود اس لائق نہیں ہے کہ وہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے۔ ڈاکٹر کی طرف سے اس کے لیے ممانعت ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر روزہ اسی وقت رکھنا فرض نہیں، روزہ فرض ہے اس پر لیکن اسی رمضان میں رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کی صحت جب بھی اس کا ساتھ دے گی رمضان کے بعد تو اس وقت وہ اس کو قضا کر لے گا۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہوں، ناپاکی کے دن جو ان پر طاری ہوتے ہیں ماہواری طور پر یا بچے کی پیدائش کے بعد، حیض سے اور نفاس سے پاک ہونا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد ہو کہ عورت اپنے وطن میں مقیم ہونا تو تب ان پر اس رمضان کا روزہ اسی رمضان میں رکھنا فرض ہوگا، اور اگر کوئی مرد یا عورت رمضان کے دنوں میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہوئے ہیں، 97 کلومیٹر یا اس سے آگے کا لمبی مسافت کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں 15 دن سے کم ان کا قیام ہے، تو پھر ان پر روزہ اسی وقت رکھنا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسافر ہیں۔ مسافر کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی کہ اگر وہ روزہ رہنے کے موقف میں ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے سفر کی حرارت اور سفر کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھ سکتا ہے تو نہ بھی رکھے، کوئی اس کو گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی تندرست ہوتے ہوئے اپنے وطن میں مقیم ہو کر روزہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، مسافر اگر روزہ چھوڑے گا تو شریعت خود اس کو چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے کہ تم اگر سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے اجازت ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے رہ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسافر ہیں، سفر کی وجہ سے تمہارے لیے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو آدمی بھی بیمار ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے، سفر پر گیا ہوا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد کے دوسرے ایام میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو قضا کے ذریعے پورا کر لے۔ لیکن پھر آگے قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے مسافر کے لیے، مریض کے لیے نہیں، مریض کے لیے تو اس کا ہیلتھ کنڈیشن جیسا ہے اس کے حساب سے وہ کام کرے گا، اس کے لیے کوئی فورس کی بات نہیں، لیکن مسافر کے لیے قرآن اجازت دے کے پھر آگے یہ بول رہا ہے کہ پھر بھی بہتر یہ ہے مسافر کے لیے کہ اسی رمضان کے روزے کو اسی رمضان میں ادا کر لیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اجازت رہتے ہوئے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ ثَلَاثَةٌ النِّيَّةُ وَالْخُلُوُّ عَمَّا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُفْسِدُهُ، پھر اس کے بعد روزہ صحیح ہوگا کیسے، اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ کیا خالی آپ کھانے پینے سے رک جائیں گے تو روزہ یوں ہی صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کھانا پینا اور اپنے نفسانی خواہشات سے رکنے کے علاوہ کچھ اور کنڈیشنز اور شرائط ہیں وہ بھی پورے کرنا ہوگا، جب آپ وہ پورے کریں گے تو روزہ آپ کا درست ہوگا۔ تو لہذا فرماتے ہیں روزہ جو آدمی رکھتا ہے وہ رکھا ہوا روزہ درست کیسے ہوگا؟ روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں کیا خالی کھانے پینے سے رک کر میں روزہ ہوں بولنے سے روزہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ روزہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیت کریں، 3 شرطیں ہیں اس کے لیے کہ آپ روزے کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ
نیت کریں، دل سے یہ ارادہ کریں کہ میں کوئی بھوک ہڑتال نہیں رکھ رہا ہوں، کیونکہ بھوک ہڑتال رکھنے والا بھی جو ہے کھانا پینے سے رک جاتا انہیں بھی، تو کیا اس کو روزہ بولیں گے آپ؟ تو بھوک ہڑتال جو بیٹھا ہے، جو آدمی اسٹرائک کر رہا ہے، وہ روزے کی نیت سے نہیں ہے، تو اس لیے بول رہے ہیں کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ آپ کو نیت کرنا کہ یہ میں اپنا کھانا پینا اور نفسانی خواہشات یہ کوئی احتجاج میں نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم پر روزے کے طور پر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ آپ چھوڑیں گے تو وہ روزہ بنے گا۔ دوسری شرط، جس دن جو خاتون روزہ رکھ رہی ہے اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ اس کا وہ دن، وہ روزے کی حالت اس کی ناپاکی سے پاک گزرے، یعنی اس دن بھر میں ناپاکی اس پر طاری نہ ہوئی ہو۔ اگر روزہ دن صبح کا جس وقت روزہ شروع ہوا وہ تو پاکی میں گزرا، لیکن روزے کا آخر وقت، روزے کا جو آخر وقت تھا یعنی دن کا کافی حصہ نکل گیا پاکی کی حالت میں، ظہر کے بعد تک بھی، لیکن بالکل اخیر افطار سے کچھ قبل ناپاکی اس پر طاری اگر ہو جائے تو پھر اس کا وہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس خاتون کو چونکہ وہ روزہ درست نہیں ہوتا ہے، وہ روزہ روزے کے شمار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دن کا وہ روزہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہوتا ہے، لیکن مابقی دن جو بچ جائے گا اس دن میں وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکی رکھے رمضان کے احترام میں، اگرچہ کہ اس کا روزہ تو نہیں ہو رہا ہے، کھا لیتی ہے تو کوئی بڑی یعنی روزہ توڑنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن مگر پھر بھی اس پر احترام رمضان میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو افطار تک روکے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزہ جو چیز سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، جو چیزیں روزے کو خراب کرنے والی، توڑنے والی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی شرط ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ الْخُلُوُّ عَنِ الْجَنَابَةِ۔ اب یہاں ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ جیسے خواتین کے لیے بولے کہ خواتین کا روزہ درست ہونے کے لیے خاتون کا ماہواری یا بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس ہوتا ہے اس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ تو خواتین کے حق میں ہوا۔ لیکن اب کوئی مرد آدمی ہے، نیند روزے کی حالت میں سو گیا، سونے کے بعد نیند میں جب سو کر اٹھا تو جسم اس کا ناپاک ہو گیا، نیند کی حالت میں اس پر ناپاکی طاری ہو گئی، تو جس کو جنابت کہتے ہیں، جنابت طاری ہو گئی اس پر، نیند سے سو کر اٹھے تک اس کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ تو کیا اس سے بھی جیسے خواتین کے لیے بولے کہ ناپاکی سے پاک ہونا، تو اب یہ جو مرد آدمی کے لیے جنابت جو طاری ہوئی، کیا اس وجہ سے اس کے لیے یہ جنابت اس کے روزے کو خراب کرنے والی ہے؟ تو بتا رہے ہیں جنابت سے روزہ خراب نہیں ہوتا، یعنی غسل حیض اور نفاس کے علاوہ اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو پھر اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے اور اپنے دن بھر کے معمولات اور عبادتوں میں لگ جانا چاہیے۔ اسی طرح رات کے وقت سحر سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے، ایسے ہی شوہر بیوی کو صحبت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو اگر رات کے وقت اگر صحبت کیے اور صحبت کرنے کے بعد اگر غسل کے لیے اتنا زیادہ وقت نہیں مل سکا کہ وہ غسل کر کے سحر کر سکیں، تو پھر وہ غسل سے پہلے ہی سحر کر لے سکتے ہیں، وقت کی تنگی کی خاطر۔ جنابت کی حالت میں سحری کر لی جا سکتی ہے، کم سے کم وضو کر لینا چاہیے، وضو کر لے کر سحری کر لیں، سحری کر لینے کے بعد جب روزہ شروع ہو جائے تو روزہ تو شروع ہو گیا اور حالت جنابت میں شروع ہوا روزہ، ناپاکی کی حالت ہے، شوہر پر بیوی پر صحبت کی وجہ سے جنابت طاری ہے،
حدث اکبر جس کو جنابت کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت غسل فرض ہے، غسل فرض ہونے کے باوجود اب روزے کی حالت شروع ہو چکی ہے، روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، سحر کا وقت ختم ہو گیا، پہلے سحر کر لیے ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے، اور اب روزہ شروع ہونے کے بعد اب یہ غسل کر سکتے ہیں، تو اب روزہ شروع ہو گیا، اور روزے کا جو شروع وقت ہے، روزے کا جو ابتدائی وقت ہے ناپاکی کی حالت میں گزرا ہے، تو کیا روزے کا یہ ابتدائی وقت جو جنابت حدث اکبر کی غسل کی حاجت رکھتے ہوئے گزرا ہے، کیا اس کی وجہ سے روزہ درست نہیں ہوا؟ تو بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک خاتون کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کی شرط پر روزہ درست ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں کہ جنابت سے پاک ہو تو روزہ درست ہوگا، بلکہ جنابت سے پاک ہونے کی کوئی شرط روزے کے لیے نہیں رکھی گئی، تو لہذا جس مرد یا عورت پر صحبت کی وجہ سے ناپاکی طاری رہی اور غسل فرض رہا، اس کے باوجود وہ سحر کر لیں اور روزہ شروع کر لیتے ہیں اور بعد میں غسل کر لیتے ہیں، تب بھی ان کا روزہ درست ہو جاتا۔ وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْدِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں روزے کا اصل الاصول رکن کیا ہے، روزے کا اصل رکن، روزے کا پورا دار و مدار کس پر ہے؟ تو بتا رہے ہیں اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے اپنے آپ کو روزے کے وقت میں روکے رکھنا۔ روزے کا جو وقت ہے، روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے نہیں، صبح ہوئے وقت سے نہیں بول رہی، کیونکہ عرف عام میں صبح کا مطلب سورج نکلا تو صبح سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں صبح کا جو کانسیپٹ ہے سورج نکلنے سے نہیں ہوتا، شریعت میں صبح ہوتی ہے فجر کی نماز کا وقت جو ہی شروع ہو جاتا ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت جو ہی شروع ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ روزے کی شروعات کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، لیکن طلوع ہونے سے نہیں، سورج ڈوبنے تک روزے کا وقت ہے، لیکن اس کی شروعات سورج نکلنے سے نہیں ہے، بلکہ سورج نکلنے سے پہلے سے روزہ شروع ہو جاتا۔ رہتا کب تک روزہ؟ سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوبنے تک روزہ ہے، لیکن روزہ شروع سورج نکلنے سے نہیں ہوتا، بلکہ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ اور پہلے شروع ہو جاتا آپ کا روزہ، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ روزے کا جتنا وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس پورے وقت میں اپنے آپ کو پیٹ کی جو خواہشات ہوتی ہیں، یعنی کھانے کی پینے کی، اور شرمگاہ کی جو خواہش نفسانی خواہش ہے، جس کی تکمیل کے لیے شریعت نے نکاح کا نظام رکھا، تو باوجود یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے سے رشتہ حلال تو ہوا، لیکن جیسے کھانا اور پینا آپ کی اپنی کمائی کا ہے، لہذا آپ کا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم پر جیسے آپ اپنے کمائے ہوئے کھانے پینے سے دستکش ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے حکم پر آپ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کا رشتہ جو حلال ہوا اللہ کے حکم پر، پھر روزے کے دوران یہ رشتہ پھر حرام ہو جاتا، روزے کے دوران یہ رشتہ تعلق قائم کرنا اللہ کے حکم پر حرام، لہذا ان دونوں خواہشوں سے حالت روزے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ روزے کا رکن ہے۔ اگر یہ رکن پورا نہیں ہوگا تو روزہ ختم ہو جائے گا، بالکل ٹوٹ جائے گا، جیسے نماز کے 7 ارکان ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام، اگر نماز میں کھڑے رہ کر نمازیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، نماز میں اگر ایک بھی سجدہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز کا رکن ہے۔ ایسے ہی روزے کا یہ رکن ہے، اگر یہ پورا نہیں ہوگا تو اس سے بھی روزہ پورا نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم، بالکل روزہ ہوا ہی نہیں ہوا آپ کا۔ وما الحق بہما، اور جو بھی چیزیں اس کے حکم میں ہوں گی، یعنی اس کے تابع جو بھی ہیں، یعنی کھانے پینے سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اور نفسانی خواہشات کی اور جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو کھانے پینے کے حکم میں ہی کوئی دوا سر میں لگائی گئی، دوا سر میں لگائی گئی اور زخم پر دوا لگانے سے اس کا اثر دماغ تک چلا گیا، ایسے ہی پیٹ پر کوئی زخم تھا
اس زخم پر آپ دوا لگائے تو اس کا اثر پورا پیٹ کے اندر تک چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کہ آپ منہ کے راستے سے نہیں کھائے ہوں گے، لیکن مگر یہ بھی چونکہ آپ کے دماغ یا معدے تک کوئی چیز پہنچ جا رہی ہے، اگرچہ کہ آپ اپنے جو اس کا پراپر راستہ ہے اس سے تو نہیں کھائے، لیکن مگر چونکہ دوا یا کوئی کھانے پینے کی چیز کسی دوسرے راستے بھی معدے تک یا دماغ تک پہنچ جائے گی تو یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں شامل رہے گا۔ اسی لیے گلوکوز اور انجیکشن لینے سے روزے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں انجیکشن لینے یا گلوکوز وغیرہ چڑھوانے سے احتراز کرنا، بعض لوگ انہیلر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جن کو استھما یا دمے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ انہیلر استعمال کرنے سے رکنا چاہیے۔ وکس کا جو انہیلر ہوتا ہے، نزلے کی حالت میں جو وکس کی جو ڈبی ہوتی ہے جو سونگھ کر استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اگرچہ کہ بعض علماء انجیکشن اور گلوکوز کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن احتیاط جب علماء کا اختلاف ہے اس میں کہ بعض علماء اس کو جائز بول رہے ہیں اور بعض ناجائز بول رہے ہیں، تو اب یہ جائز ناجائز میں کنفیوژن میں کیوں پڑتے آپ؟ بہتر ہے کہ احتیاط کر لیجیے۔ ہاں اتنی زیادہ جان پہ بات آ پڑی تو پھر جب ایک الگ بات ہے، اس وقت آپ بول سکتے ہیں جان پہ آفت آ پڑی تھی لہذا وہ دوسرے مفتی صاحب کے فتوے پر ہم عمل کر لیں، لیکن ایسی کون سی ابھی اس وقت جان پر آفت آئی ہے کہ انجیکشن نہیں لے کے آپ افطار تک انتظار کر لیجیے، گلوکوز نہیں چڑھا کر افطار تک انتظار کر لیجیے اگر صبر کر سکتے ہیں۔ نہیں بہت زیادہ ہی اب جان لیوا مرض ہے، فوری کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ عَنِ الذِّمَّةِ وَالثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اور روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی بھی روزہ رکھ لیتا ہے وہ اپنے ذمے سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی ہر آدمی پر نماز روزے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اس کے ذمے جو اللہ کا فریضہ عبادت کے طور پر رہتا ہے وہ اس کے ذمے سے ہٹ جاتا ہے۔ روزہ آپ رکھ لیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ آخرت میں ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ والثواب فی الآخرۃ واللہ اعلم۔ یہ الحمدللہ روزے کے جو بنیادی اہم احکام ہیں، روزے کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ اس آج کے درس میں الحمدللہ پورا ہو گیا رمضان المبارک سے قبل۔ اب اس کے روزے کی دیگر تفصیلات رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں تکمیل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی